من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. روایفع بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے میں نے سنا، مخاطب کر کے روایفع کو کہتے ہیں کہ لعل الحیات فتطول بک فاخبر الناس، بہت امید ہے کہ تمہاری عمر میرے بعد لمبی ہو تو لوگوں کو بتا دینا ان من عقد لحیته، جو اپنی داڑھی کو باندھے فخر اور کبر اور تکبر کی بنا پر، او تقلد وطرن، یا کوئی تعویذ لٹکائے یا رسی لٹکائے نظر بد سے بچانے کے لیے، او استنجا برجیع دابت، یا کسی جانور کے گوبر یا لید سے استنجا کرے یا ہڈی سے، فإن محمد بری من، تو یہ بتا دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بری ہیں، بیزار ہیں اس کے فعل سے اور خود اس سے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اول تو کبر جو ہے اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، اس کو کھینچنا، اللہ تعالیٰ کو غصہ کرنا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی ایسی چیز جو علاج کے علاوہ ہو، جس کے ذریعے سے نفع نقصان کا طلب کیا جائے، وہ شرک میں داخل ہے۔ نبی جیسا کہ بعض لوگ دھاگا لٹکا دیتے ہیں، بعض لوگ چھلے پہنتے ہیں، ان سب کے بارے میں کہا ہے، اور تقلد وطرن۔ اسی طرح کسی جانور کے لید یا گوبر سے استنجا بھی حرام ہے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عمل اور اس شخص کے فعل سے برات ظاہر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں یہ چیز نہیں ہے۔ دوسری روایت میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا تستنجو بعظم ولا بروث، ہڈی اور لید یا گوبر سے استنجا نہ کرو، فإنها رجس او فإنه رجس، کیونکہ وہ خود ناپاک ہے۔ ہڈی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ وہ ناپاک نہیں ہے، گوبر لید خود ناپاک ہے، لیکن ہڈی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإنها زاد إخوانكم من الجن، تمہارے بھائی جنوں کا یہ آنا ہے، یجدونہ مکسوا باللحم، اس ہڈی کو اللہ کی قدرت سے وہ گوشت بھری ملتے پاتے ہیں، یعنی وہ ہڈی سے گوشت حاصل کرتے ہیں اور یہی ان کا کھانا ہے۔ اس وجہ سے اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی کھانے کی چیز ہے، وہ انسان کے کھانے کی یا جن کے کھانے کی یا حیوان کے کھانے کی، اس سے استنجا کرنا جائز نہیں۔ استنجا کا مطلب ہے پیشاب پائخانہ صاف کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے تابعی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھی سعید بن جبیر، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ حجاج بن یوسف نے ان کو قتل کیا تھا، اور بہت ہی بزرگ، بہت ہی پائے کے تابعی، اصحاب رسول کے ساتھیوں میں سے بہت بڑے عالم بھی شمار کیے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، من قطع تمیمۃ من انسان کان کعید رقبہ، جس کسی نے کسی انسان کی گردن سے کوئی تعویذ یا اس کے ہاتھ سے کوئی تعویذ کاٹ کر پھینک دیا تو اس کو ایک گردن آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ کان کعید رقبہ، ایک آدمی کے غلام کے آزاد کرنے کا اس کو اجر ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین اعظام خیر القرون میں تعویذ کو برا سمجھتے تھے، کسی قسم کی بھی ہو، آؤ قرآن کریم ٹھیک ہے لکھ کر کے لٹکائی گئی ہو یا اور کسی چیز سے، اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جو شخص اس کو کاٹ کر کے پھینک دے گا، اس کو ایک گردن ایک مسلمان کے آزاد کرنے کا اجر ملے گا۔ ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، کانوا یکرہون التمائم کلھا، جب
پیارے رسول کے ساتھیوں کے ساتھی یعنی تابعی جب یہ کہیں کانوا یکرہون، کون لوگ مکروہ سمجھتے تھے ہر قسم کے تمائم کو، وہ لوگ مکروہ سمجھتے تھے ہر قسم کے تمائم کو، ہر قسم کی تعویذ کو۔ تو کانوا یکرہون کا مطلب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ساتھی ہر قسم کی تعویذ، چاہے وہ قرآن سے لکھ کے لٹکائی جائے یا عام اذکار سے یا لوگوں کے عام کلام سے، اگرچہ اس میں شرک نہ ہو۔ اگر شرک ہے تو ہر حالت میں بہرحال وہ اس میں اختلاف کی بات ہی نہیں، لیکن اگرچہ وہ کلام پاک سے ہے یا اذکار نبویہ سے ہے یا کسی چیز سے ہے، اس کو لکھ کر کے لٹکانے کو لوگ مکروہ سمجھتے تھے۔ مکروہ یعنی حرام سمجھتے تھے۔ عام طور پر مکروہ جو ہے پرانے زمانے میں حرام کے معنی میں بولا جاتا تھا۔ من القرآن وغیر القرآن، ان کا کہنا یہ ہے کہ خواہ وہ قرآن سے لکھ کر کے تعویذ لٹکائی جائے یا غیر قرآن سے۔ اس وجہ سے بہرحال تعویذ جو ہے یہ ایک مرغوب شرعی چیز نہیں ہے، بچنا چاہیے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے اچھے عقیدے کے لوگ بھی تعویذ کے ذریعے روزی کماتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ٹھیک ہے، جھاڑ پھونک کے ذریعے سے اگر کسی شخص کو ایک مسئلے کے طور پر یہ ہے کہ رقیہ کرنا، جھاڑ پھونک کرنا، قرآن کے ذریعے سے دم کرنا اور پیارے رسول کے آثار، پیارے رسول کی دعاؤں سے دم کرنا، یہ جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دم کرنا، پھونکنا کسی شخص کے اوپر، اس کے جواز میں کوئی شبہ نہیں۔ اگر کوئی شخص اس کے بدلے اپنا وقت اس میں بہرحال کھپاتا ہے، دوسرے روزی کے دوسرے کام نہیں کر سکتا ہے، تو اس کو اس حد تک لینا لوگوں سے جائز ہے کہ جس سے اس کی روزی، اس کے بچوں کی روزی چل سکے، کیونکہ وہ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ اس کو بھی چاہیے کہ لوگوں سے اپنے حاجات ضروریات کی لے لے، اس کے بارے میں انشاءاللہ خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ رہا یہ کہ اس کو دکان بنا لینا اور اس کو بہت ہی بڑے پیمانے پر، یہ چیز ہر زمانے میں علماء نے اس کو برا کہا ہے۔ اگر کوئی شخص حسب ضرورت لے رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مال میں، اس کی روزی میں دوسرے طرف سے برکت دی ہے، تو اس کو لینے کی جائز نہیں ہے اس کے لیے لینا، کیونکہ مجبوری کے وقت جبکہ آدمی اور کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، اپنا وقت اسی میں صرف کر رہا ہے، تو اس کو معقول حد تک جو اپنی روزی متوسط درجے کی حاصل کر سکتا ہے اس سے لینا جائز ہے۔ لیکن تعویذ گنڈے کے ذریعے سے، جیسا کہ تعویذ خاص طور پر قرآن وغیرہ کی بنا کر کے لوگ لیتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں، اس کی خاص قیمتیں ہیں، اتنے اس قسم کی ہوگی یا اس مرض کی ہوگی تو اتنا لیں گے، یہ بہرحال ناجائز ہے۔ اس قسم کے لوگوں کے پاس جانا نہیں چاہیے، اور ان لوگوں کو چاہیے اللہ سے ڈر کر کے کہ یہ چیز جس کو صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کو نہیں کرنا چاہیے، تعویذ کسی قسم کی ہو۔ اور اگر شرک کی تعویذ ہے تو قطعاً وہ آدمی بہرحال اور ہی گناہگار ہے، اور شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں بخشے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کسی درخت سے یا کسی پتھر وغیرہ سے تبرک حاصل کرنا، کسی قبر سے تبرک حاصل کرنا۔ تبرک کا لفظ تو ہم لوگ بہت کچھ استعمال کرتے ہیں عام طور پر، کہتے ہیں تبرک کے لیے آپ ہمیں اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ دے دیجیے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ چیزیں بہرحال کچھ ایسی ہیں کہ جو بولنے میں بھی منع کی جا سکتی کہ ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، اور اس کو کیا جا رہا ہے تو اس کو بھی منع کیا جائے گا، کیونکہ وہ نہ بولنے کے لیے وہ بولنے کی حد تک ناجائز ہے اور نہ کرنے کی حد تک۔ مثلا یہ جو کہا جاتا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہیں دعوت وغیرہ پہ جاؤ تو اب وہ بیچارے محبت کے نام سے یا کس نام سے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوتے ہیں، کہتے ہیں آپ اپنے ہاتھ سے ہمیں ایک لقمہ دے دیجیے۔ کیا مطلب ہے؟ اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں، صرف یہ کہ فلاں کی ذات سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ برکت کے معنی یعنی زیادتی خیر۔ اب وہ زیادتی خیر ہر شخص کے ساتھ جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات تھی کہ آپ کی ذات سے، آپ کے تھوک سے، آپ کے پسینے سے برکت حاصل کی جاتی تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کا تھوک مبارک زمین پہ نہیں گرنے پاتا تھا، لوگ اس کو لے کر کے اپنے ہاتھوں پہ ملتے تھے، جیسا کہ بیان حدیث شریف میں اور صحیح احادیث میں بخاری شریف وغیرہ میں ہے۔ اسی طرح حضرت ام سلیم تھی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے دعوت دی،
کھانا کھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیلولہ فرمایا، اور بچھونا کیا تھا؟ چمڑے کا بچھونا تھا، چمڑے کا بچھونا تھا۔ گرمی کے دن تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ اس حالت میں آپ کے جسم مبارک پر چادر تھی، چادر ہٹ گئی اور جسم مبارک سے پسینہ ٹپک کر کے چمڑے پر جمع ہو گیا۔ حضرت ام سلیم پہنچی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نکلا ہوا پسینہ شیشی میں گارورا میں جمع کر رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھلی تو کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، یہ خوشبو جو ہے آپ کے پسینے کی، ہم اپنے عام خوشبو ملا کر کے خوشبو کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے تبرک حاصل کرنا مشروع تھا اور صحابہ نے اس کو کیا۔ اس کے علاوہ کسی کی ذات سے، کسی کے پسینے سے، کسی کے تھوک سے، کسی کے سانس سے تبرک حاصل کرنا، یعنی خیر کی امید رکھنا یا خیر حاصل کرنے کے لیے اس کا ہاتھ چومنا، اس کا پیر چومنا، یہ قطعاً حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر سب سے افضل، حضرت عمر اس کے بعد، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ان کے بعد، حضرت علی کا درجہ ان کے بعد، لیکن کسی کے ساتھ صحابہ کرام نے یہ معاملہ، یہ سلوک نہیں کیا۔ اگر تبرک حاصل کرنے کے نام سے جو چیز، تبرک حاصل کرنے کے نام سے اگر کوئی چیز تھی تو ایک دوسرے سے دعا طلب کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بہت بڑا قحط پڑتا ہے، اور ایسا قحط پڑا کہ پانی وغیرہ بھی نہیں ملتا تھا آسانی سے۔ اس کو عام الرمادہ، یعنی زمین جو ہے راکھ کی طرح اڑنے لگی تھی، عام الرمادہ کہا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنت کے مطابق استسقاء کا حکم دیا لوگوں کو کہ نکلو اور استسقاء کی نماز پڑھی جائے اور دعا کی جائے۔ جب نکلے تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن حضرت عباس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لا کر کے کہتے ہیں، اے اللہ رب العزت، جب تیرے رسول ہمارے درمیان تھے تو تیرے رسول کے ذریعے سے ہم دعا طلب کرتے تھے، پانی طلب کرتے تھے، بارش طلب کرتے تھے۔ اب پیارے رسول ہم میں نہیں رہے، آپ کے چچا کے ذریعے سے ہم پانی طلب کر رہے ہیں، بارش طلب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ دعا فرمائیے۔ حضرت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول کے چچا نے دعا فرمائی اور بارش نازل ہوئی۔ اس فعل سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو دانت سے پکڑ لو، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑ لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت سے بہت مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، لیکن امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی وفات کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ بھی قرآن کا انکار ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رسولوں کی طرح ایک رسول ہیں، بہت سے رسول گزر چکے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانا ہے۔ اگر آپ کا کی وفات ہو جائے تو کیا تم لوگ دین سے پھر جاؤ گے؟ یہ آیت پاک کے معنی کا ترجمہ ہے۔ کسی کے سامنے ہم نے یہ آیت پڑھی تو کہتے ہیں، وہ بہرحال عربی پڑھے ہوئے تھے، اپنے بنگال کے عالم تھے، انہوں نے کہا ان سے، اور ایک چیز کا عقیدہ جب ذہن میں آدمی لے لیتا ہے تو دوسری دلیلیں اوجھل ہو جاتی ہیں، اور یہ سمجھیے کہ اس کی آنکھ سے دور ہو جاتی ہیں، سوچ بھی نہیں پاتا ہے۔ بڑے تمطراف سے انہوں نے کہا یہاں تو ان شرطیہ ہے، آپ لوگ جو کچھ عالم قسم کے ہوں گے وہ لوگ پڑھے ہوں گے عربی، تو ان شرطیہ ہے، یعنی جیسے آپ نے کہا اگر آپ ہمارے گھر آئیں گے تو آپ کو ایک چیز دوں گا، نہیں آئے تو نہیں دوں گا، لیکن آنا ضروری نہیں کہ آپ آئیں بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ان شرطیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر پیارے رسول کا انتقال ہو جائے، یہ ضروری نہیں کہ آپ کا انتقال ہو، یہ ان کا کہنا تھا۔ تو میں نے کہا اچھا، یہ اگر اس آیت کے اندر آپ کو دخل اندازی کا موقع مل رہا ہے، تو پھر دوسری آیت جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، انک میت وانہم میتون، آپ بھی میت ہونے والے ہیں
اور وہ لوگ بھی میت ہونے والے ہیں۔ اس قسم کا ترجمہ اگر کسی کے سامنے کر دو، بعض لوگ ایسے ہیں تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پیارے رسول کو میت کہہ دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور پیارے رسول کو صحابہ کرام نے دفن کیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جنازے کی نماز پڑھی گئی، لیکن ہر ایک کی ایک زندگی ہوتی ہے برزخ کی، اور اس کے ساتھ اس کو ثواب اور خدا نخواستہ جو گناہ گار ہیں ان کو عذاب ملتا ہے۔ شہداء کی زندگی بہت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے مرنے کے بعد ان کی روح کو اللہ تعالیٰ سبز پرند کے ڈھانچے میں کر کے چھوڑ دیتا ہے، جنت میں جہاں چاہتے ہیں وہ آتے ہیں۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات کا مطلب یہی ہے کہ ان کو مردہ یہ نہ سمجھو کہ وہ مٹ گئے۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، وہ لوگ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں کہ کس طرح کے وہ زندہ ہیں۔ اس کی ایک معمولی جھلک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہے کہ شہداء کی روح کو جو اللہ کی راہ میں گردن کٹا لیتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ان کی روح کو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے جیسے اور لوگوں کو قبر میں ثواب ملتا ہے، شہداء کی روح کو ایک اعلیٰ درجے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے اس انداز کا دیا ہے کہ ان کی روح کو اللہ رب العزت سبز پرند کے ڈھانچے میں کر دیتے ہیں اور وہ جنت تسرح فی الجنت حیث شاءت، جنت میں جہاں چاہیں وہ کھاتے پیتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی، اس کے بعد جنت اور دوسری نعمتوں سے نوازے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ہی افضل، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ آپ سید الشہداء ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کی زندگی اور ہی افضل ہے، لیکن اس کو ہم اپنی طرف سے نہیں بتا سکتے کہ کیسی ہے۔ اس کی ایک جھلک جیسے میں نے کل ذکر کیا، ایک جھلک یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر کوئی کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں اگر کوئی شخص درود یا سلام پڑھتا ہے، صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر کے پہنچاتے ہیں اور آپ اس کا جواب دیتے ہیں۔ ہم کسی اپنے باپ دادا یا کسی اپنے قریب یا کسی میت کے قبر کے اوپر جب جائیں گے تو ہمارے لیے سنت کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور انا انشاءاللہ بکم لاحقون، ہم سلام کہیں گے، لیکن عام میت کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ وہ سنتے بھی ہیں یا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ان کو پہنچاتے ہیں ہمارا سلام، پھر وہ جواب دیتے ہیں۔ لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک زندگی کی جو برزخی زندگی ہے، موت کے بعد وہ سب سے اچھی زندگی، اس کی ایک جھلک یہ بھی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے صحابہ کے سامنے اعلان کر رہے ہیں، کہتے ہیں جب پیارے رسول ہم میں تھے تو ہم ان کے ذریعے سے بارش طلب کرتے تھے، آج ہم میں نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، حاضر و ناظر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔ حاضر کا مطلب ہے کہ آپ کی اس مجلس میں بھی حاضر ہیں، ناظر کا مطلب آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، آپ کی باتیں سن بھی رہے ہیں۔ بہت بڑا برا عقیدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کا انکار، سنت کا انکار، ائمہ کرام کے اقوال کا انکار، اجماع امت کا انکار۔ خیر القرون میں یہ عقیدہ کسی کا نہیں تھا، کچھ لوگوں نے بعد میں یہ عقیدہ نکالا اور پھیلانا شروع کیا، وہ بھی بہت سی صدیوں کے بعد۔ بہرحال یہ عقیدہ بدعت کا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار ہے، صحابہ کرام جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ساتھی تھے ان کی سمجھ اور ان کے فعل اور ان کے قول کا انکار ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے ذریعے سے انہوں نے برکت حاصل کی، دعا کی برکت، ہر شخص کی دعا کی ایک برکت ہے۔ برکت کا مطلب ہے کہ اس دعا سے آپ کو خیر مل سکتی ہے، امید ہے کہ خیر ملے، اس وجہ سے ایک دوسرے سے دعا کی طلب کی جا سکتی ہے، اور یہ ہمیشہ یہ رہا ہے، ایک دوسرے سے دعا کی طلب کرتے رہے ہیں، چھوٹے سے بڑے، بڑے سے چھوٹے طلب کرتے رہے ہیں۔ یہ دعا کی برکت تبرک یہ ہے، اور کسی شخص کی ذات سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں یا ہیں جو پیر صاحب آ گئے تو ان کی جوتی پورے سر پر رکھ کر کے اور پورے کپڑوں پر رگڑی جاتی ہے۔ جوتی میں کیا ہے، ہو سکتا ہے گندگی لگی ہو، لیکن بہرحال تبرک ہے۔ ایک تبرک کیا مطلب تبرک؟ ایک چیز خاندانی یا ایک چیز رسمی، ایک چیز علاقائی مشہور ہو گئی، اسی پر چل رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں مطلب کیا ہے؟ کسی کی جوتی اگر ہم کھا بھی لیں تو اس سے کیا ہمیں ملے گا؟ اس کی جوتی کا گرد اپنے آنکھ میں ڈال لے تو اس سے ہمیں کیا ملے گا؟
البتہ اس کی دعا سے ہمیں فائدہ ہے، اس کی دعا سے نقصان۔ اس سے بڑھ کر کے ایسا واقع ہے، یہ چیز اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پیر صاحب جب آتے ہیں تو ان کے پاؤں دھوئے جاتے ہیں اور سب کے اوپر وہ پانی تقسیم کیا جاتا ہے، اس کو پیتے ہیں، آنکھوں اور چہرے پر ملتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ ہے حقیقت، کرتے ہیں ایسا، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات، صرف آپ کی ذات سے جو پانی نکلتا تھا اسی کو لوگوں نے مبارک سمجھ کر کے اپنے ہاتھوں میں ملا، لیکن جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی کا دعویٰ کر رہا ہے وہ بہت بڑا گستاخ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرح اپنی ذات کو بنا کر کے اپنے جسم کا استعمال شدہ پانی یا پیر کا دھویا ہوا پانی یہ لوگوں میں تبرک کے لیے تقسیم کرتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کیونکہ یہ چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العزت نے خاص کر دی ہے، اور اس خاص چیز کو اگر اپنے لیے سمجھتا ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسری آپ کے ساتھ برابر اور آپ کی برابری کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور جو شخص وہ عقیدہ رکھتا ہے کسی چیز کے اندر وہ بھی گستاخ رسول ہوا۔ کہتے ہیں کہ وہاں بھی گستاخ رسول ہوتے ہیں، اس میں گستاخی ہے حقیقت میں۔ اگر وہ چیز کسی شخص کے ساتھ جائز ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی یار غار حضرت ابو بکر کے ساتھ ایسا کرتے، کبھی کسی نے یہ کام نہیں کیا حضرت ابو بکر کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ کسی نے نہیں کیا، خلفائے اربعہ کے ساتھ کسی نے نہیں کیا۔ کسی کی ذات کی، کسی کا پسینہ، کسی کا تھوک، کسی کا جوتا یا اس سے تبرک ہرگز جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ یہ چیز خاص تھی، یہاں تک کہ بعض صحابہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر جاتے جو چیز بھی پیارے رسول کے ذات مبارک سے ملی ہوتی تھی اس سے برکت حاصل کرتے تھے۔ آپ کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ تھا، اس جبے کو بڑے حفاظت سے رکھے رہتی تھی۔ جب کوئی شخص آتا تھا تو اس میں سے بیمار ہوتا تو بیمار کے لیے دھو کر کے اس پانی کو پلاتے تھے۔ یہ چیز ثابت ہے۔ جب یہ جبہ تھا اس وقت بھی مل جائے تو آپ کو حق ہے، ہم کو حق ہے، بلکہ ہم اس سے لڑائی کر کے اپنے لیے وہ چیز حاصل کریں گے، لیکن اب وہ چیز رہی کہاں۔ اسی طرح جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر مبارک جس پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھتے تھے، رمانۃ یہ رمانہ کہتے ہیں اس کو، انار یعنی اس طرح خوبصورتی کے لیے جو پائے کا سر بنایا جاتا ہے اس کو رمانہ کہتے ہیں، اس پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک رکھ کر کے منبر پہ چڑھتے تھے۔ بعض صحابہ، اکثر صحابہ ایسا نہیں کرتے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر وغیرہ اس کو چھو کر کے تبرک حاصل کرتے تھے۔ لیکن جب وہ لوگوں میں موجود تھا، اللہ کی قدرت سے مدت ہوئی، وہ آگ لگی تھی، جل گیا، جو کچھ بچا تھا اس کو اندر جو اس وقت منبر ہے تاریخ گواہ ہے کہ اس کے اندر اس کی راکھ وغیرہ دفن کر دی گئی۔ اب کوئی چیز ایسی نہیں رہ گئی مدینہ منورہ میں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جس کا چھو لگا ہو، جس کو آپ چھو کر کے، اس وجہ سے کوئی بھی چیز، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں چاہیے ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا ہر وہ ادا جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کی ہے، جائز کی ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ لیکن جس چیز کو نہیں کیا آپ نے یا منع کیا آپ نے یا صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز غلط ہے۔ اب لوگ جاتے ہیں مسجد نبی مبارک میں جعلی چھو کر کے تبرک حاصل کرنا چاہتے ہیں، پائے چھو کر کے تبرک حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تبرک یعنی اس سے برکت حاصل کرنا یہ کسی حالت میں جائز نہیں۔ اگر وہ چیز باقی رہتی اپنی اصلی حالت میں تو ٹھیک ہے، لیکن اب وہ چیز نہیں رہی۔ اب تو 200-400 سال پہلے کا بنا ہوا منبر اور وہ پتھر کہاں ترکی اور کہاں سے لا کر کے، جس طرح یہاں کا پتھر بہت دور سے لا کر کے کوسوں دور سے لا کر کے نصب کیا گیا، اسی طرح نصب کیا گیا ہے۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس کو چھوا ہے، اس پر بیٹھے ہیں، وہ چیز نہیں رہ گئی۔ اس وجہ سے علماء کا اتفاقی فیصلہ ہے، ائمہ کا اتفاقی فیصلہ ہے کہ اس کو کوئی شخص اس سے تبرک حاصل نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ چیز دین اور ایمان کی ہے۔ دین، شیطان جو ہے دین کے اوپر بڑے ہی عجیب ہتھکنڈے سے حملہ کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے اپنے دل پر ایمان کا پہرا مضبوط کریں۔ اگر ایمان کا پہرا مضبوط نہیں کریں، اور ایمان کا پہرا اسی وقت مضبوط ہوگا جب ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تلاش کریں گے۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے پیارے رسول کی سنت کو سیکھا اور سمجھا، اس سمجھ کی روشنی میں جب تلاش کریں گے تبھی ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ دین اور ان کے آپ کے بتائے ہوئے طریقے کا پتہ ملے گا، ورنہ ادھر ادھر کی باتوں میں بہت کچھ چیزیں ضائع ہو جائیں گی۔
اس سے بڑھ کر کے اگر کوئی شخص دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک آپ سے مسجد مبارک اس کے بارے میں علماء کا فیصلہ ہے کہ پتھر چھو کر کے آپ تبرک حاصل نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ کعبے کے بارے میں سوائے حجر اسود کے اور کسی چیز کا چومنا جائز نہیں ہے۔ آپ اگر دوسرے طرف چوم رہے ہیں تو علماء نے اس کو غلط کہا یقیناً، سوائے بجز سنگ اسود کے، بجز سنگ اسود اور کیا ہے کہ وہ مسلم صاحب کا بہت اچھی کتاب ہے مسلم صاحب کی دیوان گلشن ہدایت، حقیقت میں بہت بڑی توحید کا یہ پلندہ ہے سمجھ لیجیے، کتاب چھوٹی ہے لیکن پوری توحید اس میں بھری ہوئی ہے۔ اس میں صاف انہوں نے لکھا ہے کہ سنگ اسود کے علاوہ کسی اور چیز کو چھو کر کے برکت حاصل کرنا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز نہیں کیا ہے۔ جب یہ چیزیں نہیں جائز ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد مبارک آپ کے قبر مبارک کی جالیوں کی چھو کر کے تبرک حاصل کرنا نہیں جائز ہے، تو پھر دنیا میں پھیلی ہوئی قبریں اور قبے اور جو بہت سے ایسے درخت ہیں، سبحان اللہ درخت بھی عجیب ہوتا ہے، کیسے ایمان شیطان لوگوں کو بہکاتا ہے کہ کچھ درخت بھی کچھ علاقوں میں ایسے ہیں جس کے بارے میں عقیدہ ہوتا ہے کہ اس کو پکڑ کر کے کوئی بھی دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اس سے مانگتے ہیں، عورتیں آ کر کے چمٹتی ہیں تاکہ اس سے اولاد ہو جائے۔ عجیب ہے سبحان اللہ، عجیب عقل ہے کہ اللہ تعالیٰ نفع نقصان کا مالک ہے، لیکن یہ صفت جو اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص رکھنی چاہیے اس سے پتھر اور درختوں کے ساتھ خاص کر دیا۔ پرانے زمانے میں بھی یہ تو کفار قریش اس کا کام ہی یہی تھا، 360 بت پوجتے تھے، اور عزا لات یہ سب درخت تھے یا پتھر تھے ان کو پوجتے تھے وہ لوگ۔ اسی کو رد کرنے کے لیے 1300 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر توحید کی آیتیں نازل ہوئیں اور توحید ہی کی دعوت آپ نے 13 سال تک دی۔ اس کے بعد مدینہ منورہ جب گئے ہیں تو دوسرے احکام نازل ہوئے، 23 سال میں 13 سال 10 سال احکام پورے دین کے، اور باقی 13 سال تک صرف توحید کی دعوت ہی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعینات کیا گیا، اور آپ نے اپنا یہ مبارک وقت صرف توحید کے پھیلانے میں خرچ کیا۔ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز پر قرآن نے تنبیہ کی لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، یہ بتاؤ کہ لات اور عزا جن کو تم پوچھتے ہو یا ان کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہو، اسی طرح منات یہ تمہیں کیا فائدہ پہنچاتے ہیں؟ اللہ ہی سب کچھ فائدہ دینے والا ہے۔ اسی طرح ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ حنین کی طرف نکلے۔ سن 8 ہجری میں جب مکہ شریف فتح ہوا اور پورے مکے کے لوگ مسلمان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن یا 15 دن 19 دن 17 دن مختلف روایت میں آیا ہے کہ مکہ شریف میں قیام کیا۔ جب پورے حالات ٹھیک ہو گئے اور پیارے رسول کے طریقے کے مطابق فلاں کو مؤذن مقرر کر دیا، فلاں کو معلم، فلاں کو امام، سب کچھ کر کے پھر اس کے بعد آپ حنین کی جنگ کے لیے نکلے۔ پتہ یہ چلا کہ وہاں کے طائف کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے، جیسا کہ جنگ احد کے موقع پر آیا ہے، جب نبی کریم غزوہ خندق کے موقع پر آیا ہے کہ جب کفار قریش کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہوا تیز آئی، سب کچھ ہوا، وہ بھاگنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن نغزوہم ولا یغزونا، اس کے بعد سے ہم خود ان پر حملہ کریں گے، وہ ہمارے اوپر حملے کی طاقت نہیں رکھ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں مسلمانوں کو یہ بھی ایک سبق اس میں سکھایا گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آج تو ہم 1000 ہیں، اب لن نغلب من قلہ، آج تو ہماری تعداد بہت کچھ ہے، بدر میں تو ہم 313 تھے، اس وقت جب ہم نے جنگ فتح کر لی تو آج تو ہم اور ہی آسانی سے فتح کریں گے، لیکن اللہ کی قدرت کی جب جنگ شروع ہوئی تو پہلے وہلے میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں، بہت سے لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس آپ کے چچا اور کچھ آپ کے ساتھی آپ کے قریب رہ گئے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کو کہا، حضرت عباس بہت ہی سید یعنی اونچی آواز کے تھے، یہاں تک کہ اندازے کے مطابق کہتے ہیں کہ وہ جبل صلا پر
बैठ मदीने पर में खड़े होकर के अपने गुलामों को आवाज देते थे, जो 7 मील के दूरी पर है वो आवाज सुन लेते थे और आ जाते थे वापस। तो उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, नादे अस्हाब अस्समरा, हुदैबिया में जिन्होंने बैत की थी अल्लाह के दीन की नुसरत की, उनको पुकारो आवाज दे करके। पुकारे तो कहते हैं हदीस शरीफ में है कि लोग प्यारे रसूल की हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की इस आवाज पर ऐसे मुड़े जैसे गाय होती है अपने बच्चे की तरफ दौड़ के आती है। सब आए और उसके बाद फिर जान तोड़ उन्होंने जंग की और अल्लाह के फजल से कुफ्फार को पछताई हुई, उनको शिकस्त हासिल हुई, मुसलमान कामयाब हुए। लेकिन एक सबक उनको मिला कि मुसलमानों को कभी गुरूर में नहीं आना चाहिए, अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। वो यौम हुनैन इज़ आजबतकुम कसरतकुम फलम तुगनि अन्कुम मिनल्लाहि शैआ, हुनैन के दिन जब तुम्हें ये उज्ब आ गया, ये फख्र आ गया कि हम तो आज बहुत तादाद में है, आज हम फतेह हमारी ही होगी, जब ये घमंड तुम्हें आ गया तो अल्लाह ताला ने तुम्हें सबक सिखाया। देखो, तो कहने का मतलब है कि हुनैन की तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले। अबू वाक़िद रईसी कहते हैं लोग प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतेह किया 10, 15, 20 दिन पहले, उस वक्त ईमान लाए थे। लेकिन बहरहाल जब वो ईमान ले आए तो ईमान उनका अगरचे पूरे तौर पर तालीम और दीन नहीं अभी समझ सके, लेकिन वो बहरहाल ईमान और इस्लाम के जोश में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले। उस कहते हैं कि वनहनु हदसा व अहदिन बिकुफ्र वलिल मुशरिकीन सिदरा, वहां देखा रास्ते में कि मुशरिकीन के अपने लिए एक बैरी का दरख्त खास किए थे, याकुफूना इंदहा, उसके नीचे बैठते थे, इबादत करते थे, उसकी इबादत करते थे या उसके नीचे बैठते थे। वह यनूतूना, और उससे बरकत हासिल करने के लिए अपने हथियार को, तलवारों को उसके साथ लटका देते थे, उससे बरकत और ताकत हासिल करते थे कि जहां अपनी तलवार इस दरख्त में लटका देंगे, अकीदा यह होता था कि ये तलवार बहुत दिन तक हमारे साथ चलेगी और बहुत तेज रहेगी, इसके जरिए से हमें दुश्मन पर कामयाबी हासिल होगी। ये कुफ्फार का एक अकीदा और तरीका था। उन्होंने देखा सहाबा किराम जो प्यारे रसूल के साथ निकले, अभी जल्द जल्द इस्लाम लाए थे, उन्होंने देखा कि उनके लिए एक दरख्त खास है, वो जाते हैं वहां अपने हथियार लटकाते हैं। युकाल लहा ज़ात अनवात, उसको ज़ात अनवात कहते हैं, लटकाने वाला दरख्त, यानी जिसमें लटकाया जाए। फमरना बिसिदरा, हम भी एक बैरी के दरख्त के पास गुजरे। वकुलना या रसूल अल्लाह, हमने कहा अल्लाह के रसूल, जैसे उन लोगों का एक दरख्त है, हमारे लिए भी एक दरख्त मुकर्रर कर दीजिए, हम भी अपने असलहा वहां लटकाएं। देखिए, कमा लहुम ज़ात अनवात, फक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर, प्यारे रसूल ने फरमाया अल्लाहु अकबर। ताज्जुब के मौके पर या खुशी के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर कहा करते थे। अल्लाहु अकबर इन्नहा सुनन, ये पुराना तरीका आया है, यानी लोगों की फितरत और तबीयत का ये पुराना तरीका है। कुल तुम वल्लदी नफ्सी बियदी, तुमने तो बेईन ही वही बात कही जैसे कि यहूदियों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था, इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा। यहूदियों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि जैसे उनके आलिहा हमारे लिए दो, कोई इलाह मुकर्रर कर दो। तुम लोगों ने वही बात बिल्कुल कही कि जैसे उनका ज़ात अनुवाद है, उससे बरकत हासिल करते हैं दरख्त से, इसलिए हमारे लिए भी इसी तरह हमारे लिए भी एक दरख्त मुकर्रर कर दो। देखिए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फेल को बुरा समझा और कहा क़ाल मूसा इन्नकुम कौमुन तजहलून, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम लोग जाहिल कौम हो, अल्लाह के आदाब और अल्लाह की इबादत के आदाब तुम्हें नहीं मालूम। इन्नकुम कौमुन तजहलून, गोया ये आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरवक्त उन साथियों के ऊपर पढ़ी जिन्होंने इस चीज को तलब किया था। लतरकबुन्ना, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग अपने पुराने लोगों के या अपने पहले के लोगों के रास्ते पर जरूर चलोगे। वही हुआ कि जिस तरह पुराने लोगों के यहाँ शिर्क किया जाता था, इस उम्मत में भी शिर्क है। जिस तरह पुराने लोग कब्रों की पूजा करते थे, इस उम्मत में कब्रों की पूजा आम है, तो कोई शक नहीं। ये कोई ना कहे कि नहीं कब्र कहाँ पूजी जाती है। कब्र पूजने का मतलब है कि सजदा ना भी करें, लेकिन जो चीज सजदा भी करने वाले हैं, लेकिन जो चीज अल्लाह के साथ खास है, नफा नुकसान या औलाद देना या मुसीबत दूर करना, ये कब्र के वली से तलब किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं। जैसा कि
पुराने लोग किया करते थे, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लतरकबुन्ना सनन मन कान क़ब्लकुम, उन्हीं पुराने लोगों के रास्ते जरूर तुम इख्तियार करोगे, जैसे वो लोग करते थे तुम लोग भी कर रहे हो। इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इससे डराने के लिए ये बात फरमाई। इसका मतलब यह है कि उम्मत को चाहिए कि इन सब चीजों से बचे। तबर्रुक के नाम से किसी दरख्त के पास, किसी कब्र के पास, किसी कुब्बे के पास, किसी दीवार के पास जाना और उसको छूना और उससे बरकत हासिल करने के नाम से कोई ऐसे अफआल या अक़वाल कहना, ये सब गलत है। अल्लाह ताला हमें अपने दीन की समझ, खास तौर पर तौहीद की समझ दे, ताकि अल्लाह हम शिर्क में ना पड़ सके। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल किया है किसी भाई ने, सुना है कि यहाँ सब खाना झटके का होता है। सब खाना ना कहिए, ज़बीहा जो है झटके का होता है। क्या मतलब? यानी यहाँ जो ज़बा होता है, या शायद आपके ज़हन में ये बात हो कि बाहर से जो गोश्त आता है वो झटके का होता है। बाहर से गोश्त पाकिस्तान से भी आता है, इंडिया से भी आता है, दुबई से भी आता है और दूसरे मुल्कों से, यूरोप के मुल्क से भी आता है। क्या ये खाना हलाल है? हकीकत यह है कि जहाँ कल भी ये बात आई थी कि वज़ारत तिजारा की तरफ से लोग, जैसा कि यहाँ आम ऐलान है और फतवा भी है उलमा का कि वज़ारत तिजारत की तरफ से वहाँ जहाँ ये गोश्त ज़बा किया जाता है, वहाँ खुद इनके आदमी है ज़बा करते हैं और उन्हीं की निगरानी में पैक होता है और वो आता है। ये है हकीकत उसकी। अब उसमें कोई धोखा करे, कोई गलती करे, ऐसे वाक़यात भी हो सकते हैं, लेकिन हराम होने का उसके फतवा कोई नहीं दे रहा है, हलाल है। अव्वल तो अगर यहूदी भी मुसलमानों के तरीके पर ज़बा कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह भी ना कहें, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम ले जैसा कि कहते हैं, वो अपने दीन के मुताबिक, तब भी उसका खाना हलाल है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी ऐसा करते थे वो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनका खाना खाया। और आपको किस्सा मालूम होगा कि एक औरत ने, यहूदिया औरत ने ये पता लगाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा बकरी का कौन सा टुकड़ा ज्यादा पसंद है, तो बताया गया कि ये अगला दस्ता। तो उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत दी और उसने जहर लगा दिया, जहर डाल दिया। एक सहाबी थे, उन्होंने खाया और वो फौरन मर गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी महसूस किया, खाया, लेकिन अल्लाह की कुदरत से आपको ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। अलबत्ता रगे अकहल में आपको वो तकलीफ वक्तन फवक्तन उभर आती थी, ये रिवायत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका गोश्त खाया। अगर वो ज़बा कर रहे हैं मुसलमानों के तरीके पर, मार करके, झटका दे करके नहीं, तो ये तरीका अभी है कि वो लोग ज़बा करते हैं। आम इस मसले पर भी अगर यहूदी ने भी ज़बा किया तो खाना जायज़ है, नसरानी ने भी इस तरह ज़बा किया तो खाना जायज़ है। लेकिन यहाँ मसला ये है कि वो कहते हैं कि हमारे आदमी वहाँ ज़बा करते हैं और उन्हीं की निगरानी में पैक होकर के आता है। इस वजह से ये कहना कि ये खाना हलाल है या नहीं है, ये गलत है। उसको हलाल ही कहा जाएगा। अब आपकी मर्जी ना खाएं, बहुत सी चीजें हलाल होते हुए भी बहुत से आदमी नहीं खाते हैं। जी, बेनमाजी, हाँ एक सवाल, अच्छा इस पर रहने दीजिए बाद में। ये नहीं, क्योंकि सारा गोश्त और मुर्गी इंपोर्ट होता है और वो मशीन से कटता है, मशीन से भी कटता हो, लेकिन वो उसको शरई तरीके से काटते हैं, इस वजह से हराम नहीं खा सकते आप, क्योंकि पूरी उलमा ने, आप देखें कि ये कमेटी है राबता आलम इस्लामी के अंदर, इसी तरह जद्दा बैंक के, इस्लामी बैंक के अंदर एक कमेटी है, सबने फैसला दिया है कि इसका खाना जायज, इस वजह से उसको कोई हराम कहने की जरूरत नहीं कर सकता। आपने फरमाया था कि मस्जिद आयशा से उम्रा करना सही नहीं है, लेकिन वहाँ एहराम बांधने वगैरह के खास इंतजाम हैं, वो सऊदी हुकूमत ने किस लिए किए हैं, वजाहत फरमा दी। इसलिए किए हैं कि अगर कोई गलती कर दे और एहराम वगैरह के लिए जाए, जैसा कि आप अगर गलती करके आ जाए वहां से एहराम ना बांधे, तो कहा जाएगा कि आप मस्जिद आयशा चले जाओ, उस इंतजाम में कमी ना होने पाए। ये नहीं कि आप इस तरह के उम्रे करें, वो खुद उनसे पूछिए, उलमा उनसे कहते हैं कि ये चीज सही नहीं है। तो इंतजाम की बिना पर आप ये कहें कि जायज है तभी, तो इसका मतलब है कि आप सऊदी अरबिया की और दूसरी चीजें जो है उसको कबूल नहीं करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, उसको दलील क्यों बना रहे हैं? अगर सही है वो, तो और दूसरी चीजें भी लीजिए। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने जो बनाया है ये, तो ऐसे लोगों के लिए जो बजरूरत जाते हैं वहां उम्रा करने के लिए, ना कि लोग जबरदस्ती वहां जा करके और ऐसा उम्रा करें, उसको दलील नहीं बना सकते आप।
اگر کوئی لڑکا اپنے باپ کے چھوڑے ہوئے سود کے پیسوں سے کاروبار کرتا ہے کیا وہ جائز ہے کہ نہیں؟ نہیں، اگر وہ اس نے کاروبار شروع کیا ہے تو سود کے پیسے سے اس کو نجات چھٹکارا لینا چاہیے، کسی طرح کسی ایسی جگہ پر خرچ کر دے جہاں کسی مسلمان کو کھانے کا موقع نہ ہو، سڑکیں بنوا دے یا اس طرح کے لیٹرین وغیرہ کہیں بنا دے جو عام لوگوں کے لیے ہو۔ اس طرح کے مواقع علماء نے ذکر کیے ہیں، لیکن وہ کسی مسلمان کے لیے کھانا یا کسی غریب ہی کو کھلانا وہ چیز جائز نہیں ہے، کیونکہ سود کا مال حرام ہے۔ اگر والد کے مرنے کے بعد بڑا بھائی یہ کہتا ہے چھوٹے بھائی کا والد کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں، تو کیا یہ صحیح؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو 2 بچے دیے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، دونوں کا برابر حصہ باپ کی جائیداد میں، لیکن بڑے بھائی نے اگر کچھ کمایا ہے تو وہ اپنا الگ رکھ سکتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، اصل میں بہت سے خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بڑا بھائی اگر 2000 کماتا ہے مہینے میں، چھوٹا بھائی 1 پیسہ بھی نہیں کماتا ہے، سب باپ کے ہاتھ میں جاتا ہے اور باپ کی جائیداد بنتی ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد پھر جھگڑا ہوتا ہے کہ ہم نے زیادہ کمایا تھا یہ، اور نہیں، جب باپ کے ہاتھ میں گیا تو اس میں سب کا حصہ ہے۔ لیکن اگر بچہ الگ رکھ رہا ہے تو اس کو حق ہے الگ رکھنے کا۔ باپ کی خاص جائیداد جو ہے اس میں تمام بچوں کا برابر حصہ ہے، صرف یہ کہ برابر کا مطلب یہ ہے کہ لڑکوں کا برابر اور لڑکوں کا 2 حصہ اور لڑکیوں کا 1 حصہ، لیکن لڑکوں میں فرق نہیں کیا جائے گا۔ میں پاکستان سے حج تمتع کرنے آیا ہوں، ایک عمرہ پاکستان سے آتے وقت کیا، دوسرا مدینہ منورہ سے واپسی پر کیا، اب مکہ میں ہیں اور ابھی حج میں تقریباً 25 دن ہیں، کیا میں مزید عمرہ کر سکتا ہوں؟ اگر کر سکتا ہوں تو احرام کہاں سے باندھنا ہے؟ مسجد عائشہ سے۔ میں نے کہا کہ مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین، وہاں سے اس قسم کے عمرے کا ثبوت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے نہیں ہے۔ مسجد عائشہ نام ہی رکھا گیا ہے کہ حضرت عائشہ ہی کی طرح اگر کسی کی حالت ہو کسی عورت کی تو وہاں سے جا کر کے عمرہ کرے، اور اور کسی مسجد کے جانا رانا اور کچھ وہ بھی چیز صحیح نہیں، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کی ہے۔ بس آپ کیوں عمرہ کرنا چاہیں گے؟ آپ اپنے طور پر نہ کریں، کیونکہ پیارے رسول نے یہ کام نہیں کیا۔ اب آپ بیٹھیں یہاں نماز پڑھیں، صلاۃ پڑھیں، دعا کریں، طواف کریں، اس کے بعد پھر حج کرنے جائیں۔ لوگ فتوا دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ ان کے فتوا پر عمل کرنا چاہیں کریں، لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیا، اور وہ لوگ ہم اور آپ اور لاکھوں لوگوں سے زیادہ نیکی کمانے کے شوقین تھے یا نیکی کمانے میں آگے بڑھنے والے تھے، نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز صحیح نہیں ہے۔ میں وتر کی نماز اکثر 2 سلام سے 3 رکعتیں پڑھتا ہوں، 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، تو کیا تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا یعنی اللہ باعث بھائی پڑھنا ہے؟ جی، جب بھی آپ نئی رکعت شروع کریں گے تو دعائے استفتاح یا دعائے ثنا سبحانک اللہم یا اللہ باعث بھائی آپ کو پڑھنی ہے، لیکن اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو اس کی پہلی رکعت میں، 3 رکعت والی ایک ہی سلام سے جب پھیرنی ہے تو پڑھنی ہے تو اس میں پہلی رکعت میں۔ میری عورت عمرہ کا احرام باندھ کر اور نیت کر کے یہاں آئی، جب وہ حائضہ تھی، اب اس کا خون آنا بالکل بند ہو گیا، 4 ہی دن ہوئے ہیں، تو اب عمرہ کر سکتی ہے یا 7 دن کے بعد عمرہ کریں؟ انتظار کر لیں تھوڑا سا، 2-1 دن، اگر عادت ان کی 7 دن کی رہی ہے اور اچانک وہ 4 دن کے بعد بند ہو گیا، ہو سکتا ہے کوئی وجہ ہو، بعض اوقات میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض مہینوں میں تیزی سے آ کر کے ختم ہو جاتا ہے، بعض مہینوں میں آہستہ آہستہ، اگر وہ 1 دن انتظار کرنے کے بعد نہیں آیا کچھ، فوراً غسل کریں اور آ کر کے عمرہ مکمل کر سکتی ہیں۔ ایک مسئلہ، مان لیجیے عمرہ مکمل کر لیا انہوں نے، پھر دوسرے دن آ گیا تو رک جائیں، نماز نہ پڑھیں جب تک پاک نہ ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے عمرہ پاکی کی حالت میں کیا، اور رکنا ضروری نہیں، جب وہ چیز ہے تب رکنا ضروری، جب ختم ہو گئی ایک دم، انتظار بھی کیا 1 دن کا نہیں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ جی، نماز بھی اس حالت میں پڑھیں۔ اور احرام کہاں سے باندھے؟ احرام تو بدھا ہی ہے پہلے سے، احرام کھولنے کی اجازت ان کو نہیں ہے، یعنی کہنے کو احرام کھولنے کا مطلب یہ سمجھیں آپ کہ احرام کی پابندیاں اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، اور کپڑا بدل سکتی ہیں، سر پہ اگر جیسے بعض لوگ وہ چیز بھی باندھنی ضروری نہیں ہے، دوپٹہ باندھے رہتی ہے سفید قسم کا، وہ اپنے احرام سمجھتی ہے، یہ چیز بھی ضروری نہیں ہے، اگر باندھے ہیں اس کو کھول کر کے پھر نہا دھو کر کے پھر وہ سر پہ لے سکتی ہیں، وہ کوئی خاص اہمیت کی چیز نہیں ہے، یعنی یہ کہ نیت
یا احرام کے آداب سے نکلے نا، جو چیز ممنوعات ہیں اس میں وہ رہیں، اور پھر اپنے گھر ہی سے جہاں ٹھہری ہیں وہاں سے غسل کر کے آ کر کے طواف کریں. تنعیم وغیرہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جانا مشروع بھی نہیں ہے. میں نے نفلی طواف کیا، دوران طواف حجر اسود کا بوسہ نہ لے سکا. طواف پورا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیا، لیکن بعد میں کوشش کرنے پر موقع ہاتھ لگا اور بوسہ خوب اچھی طرح لیا. تو کیا طواف پھر سے کرنا ضروری نہیں؟ بوسہ زبردستی گھس کر کے لوگوں کو تکلیف دے کر کے اور خود تکلیف اٹھا کر کے، یہ چیز منع، اس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اس وجہ سے آپ نے جو کوشش کی اس کوشش کو سراہیں گے نہیں ہم لوگ، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا کہ تم طاقتور آدمی ہو، دیکھو لوگوں کو بھیڑ میں گھس کر کے تکلیف دے کر کے بوسہ کے لیے نہیں جانا. اس وجہ سے ہر آدمی اپنے کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا مخاطب سمجھے. جب نہیں پہنچ رہا ہے آسانی سے تو دور سے اشارہ کر لے، وہی کافی ہے، بلکہ وہی سنت ہے. اس کے خلاف آپ کریں گے. بہت سے لوگ دیکھا جاتا ہے بہت بری حالت میں خود جاتے ہیں اور عورتوں کو لے جاتے ہیں، بہرحال بہت ہی غلط کام ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اسے دور رہنا چاہیے. عمرہ، حج، طواف سب کچھ مکمل ہوتا ہے بغیر حجر اسود کو چھوئے ہوئے. نہیں پہنچ رہے ہیں اشارہ کر کے گزر جائیں. نہیں، ہاتھ اگر پہنچ جائے حجر اسود پر تو چومیں. آپ کے ہاتھ میں اگر کوئی لاٹھی ہے وہ بھی پہنچ جائے، کسی کے ہاتھ میں نہ لگنے کا خطرہ اور کچھ، تو اس کا کونا چوم سکتے ہیں. جو چیز نہیں پہنچی اشارہ صرف کیا تو چومنا صحیح نہیں ہے. ایک ہاتھ سے استلام کرنا ہے، ایک ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے جی. اور شروع جب کریں گے آپ تو بسم اللہ اللہ اکبر، اور وہ بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جیسا کہ منقول ہے صرف اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عمر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے شروع کرتے تھے. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے شروع کریں، اور باقی اصوات اور پھیروں میں آپ اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر کہہ کے گزریں. کیا اپنی اور لوگوں کی طرف سے حضور کے روزے پر سلام بھیجا جا سکتا ہے؟ اپنا آپ 1000 مرتبہ، بلکہ یہ بہت بڑی اچھی چیز ہے کہ جب وہاں جائیں تو آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک، روزہ اصل میں ایک اصطلاح نکل چکی ہے. روزہ کا معنی کچھ اور ہے، قبر مبارک کچھ اور ہے. تو یہاں مراد روزہ ہے یعنی قبر مبارک. وہاں آپ سلام اپنے اور درود ادب سے پڑھیں، لیکن بہت ہی ادب کی جا ہے. وہاں بے ادبی نہ ہونے پائے، یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کوئی چیز نہ مانگے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے منع کیا ہے. یا علماء نے یہاں تک نہیں برداشت کیا، جو پرانے ائمہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جب کسی شخص کو دعا پڑھ لینے، درود اور سلام پڑھ لینے کے بعد دعا کرنی ہو تو قبلہ رو ہو کر کے دعا کرے، قبر مبارک کی طرف ہو کر کے دعا نہ کرے. تو یہ بھی چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے. بہرحال جذبات میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ جو چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی اس کو کر کے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دینا ہے. یہ ہے تو اپنے سلام کا، لیکن دوسرے کا سلام پہنچانے کا جواز اس طرح کا نہیں ہے. آپ اس کو کہیں اس شخص کو کہ خود وہاں سے پاکستان سے یا کہیں بھی دنیا کے کونے میں بیٹھ کر کے وہ درود سلام پڑھیں. اللہ کے مقدس فرشتے، معصوم فرشتے انشاءاللہ ان کے درود سلام کو لا کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کریں گے. لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے سلام کہنے کو کہا تو یہ ان کی طرف سے نہ بھیجنے والا گناہ گار ہوگا. نہیں گناہ گار ہوگا. جو چیز مشروع نہیں ہے اگر اس کو نہیں کر رہے ہیں آپ تو آپ گناہ گار نہیں، بلکہ آپ کو ثواب ملے گا. ان کو سمجھا دیجیے کہ بھائی یہ بات تھی، ہم نے پوچھا اور لوگوں نے بتایا کہ یہ صحیح نہیں ہے، آپ کو درود سلام یہاں سے بھیجیں، انشاءاللہ آپ کا پہنچے گا. السلام علیکم. عرض ہے کہ 15 ذی الحجہ کو کنکری مار کر حجامت کرا کر قربانی کر کے 10 ذی الحجہ یا 15 ذی الحجہ، اچھا 10 ذی الحجہ، بڑے اس میں لکھا ہے 10 ذی الحجہ کو کنکری مار کر حجامت کرا کے قربانی کر کے اور مکہ آ کر طواف صحیح کرنا لازم ہے. کیا طواف و صحیح 12-13 ذی الحجہ کو مینا سے واپسی کے بعد نہیں کر سکتے؟ لازم نہیں ہے کہ آپ اسی دن سب کچھ مکمل کر لیں، لیکن اگر ہو پائے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دن میں سب کیا ہے. اگر آسانی سے ہو جائے تو سب ایک دن کر لیں، اگر نہیں کر سکے تو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. بلکہ 12-13 ذی الحجہ کو اگر نہیں آ سکے تو 12-13 ذی الحجہ کو واپس آ کر کے کر سکتے ہیں. اس کی کوئی تعین نہیں ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی گناہ نہیں، نہ کوئی دم ہے آپ کے اوپر. 10-11 ذی الحجہ کو طواف صحیح کر کے واپس مینا جاتے ہیں تو مینا میں اپنا ٹھکانہ پڑاؤ گم ہو جاتا نہیں. یہ بہانہ نہ کیجیے،
कोशिश कीजिए पहुंचने की, इंशाअल्लाह पहुंचेंगे आप, अपना वो रखें। यानी गोया कहना ये चाहते हैं कि अगर हम 10-11 को आएंगे हज तवाफ नहीं करने तो फिर अपने डेरे पे नहीं पहुंच सकते, खेमे पे नहीं पहुंच सकते। आप पता रखें, अल्लाह का फजल है कि आजकल दुनिया पढ़ी लिखी बहुत कुछ हो गई है। आपके साथियों में अगर हम नहीं पढ़े हैं तो बहुत से लोग पढ़े रहेंगे, उनके साथ हो करके आप बहरहाल पता लगा करके चलने की कोशिश करें। अल्लाह के यहाँ बैतुल्लाह का ज्यादा है जाके मुसलमान की जो ज्यादा है। आपने एक हदीस के बारे में पूछा, एक हदीस शरीफ है कि अल्लाह ताला के यहाँ एक मुसलमान की इज्जत जो है काबा शरीफ की हुर्मत से ज्यादा बढ़ करके है। इसको इकराम मुस्लिम, ताजीम मुस्लिम के बाब में जिक्र किया जाता है। और हकीकत यह है कि मुसलमान को सिताना या किसी पड़ोस को सिताना या किसी मुसलमान दूर से दूर का मुसलमान हो, अगर वो करीबी है तो गुनाह और बढ़ जाएगा, पड़ोसी है गुनाह बढ़ जाएगा। तो बहरहाल अल्लाह के यहाँ मुसलमान की इज्जत काबा शरीफ की हुर्मत से भी ज्यादा, जैसा कि हदीस शरीफ में आया है। हमने 2 उम्रे किए, एक अपने मुल्क से आते हुए और दूसरा मदीना मुनव्वरा से आने के बाद। बहुत अच्छा, ये मीकात से गुजर रहे हैं आप, आपने उम्रा किया, सही किया। अब अपनी रिहाइश से आते हुए रास्ते में या हरम पाक में तलबिया पढ़ना चाहिए या नहीं? तलबिया के बारे में, उम्रा आप एहराम बांध करके आए तो जब आप हजर अस्वद के सामने पहुंच जाएंगे तो तलबिया का टाइम खत्म हो गया। नबी लम्मा वसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा बदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ फता तलबिया। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तवाफ शुरू किया तो तलबिया खत्म कर दिया, उसके साथ आप दूसरे अज़कार पढ़ते रहे, तलबिया खत्म हो गया। उसके बाद आम अज़कार आप करते रहे। फिर जब आप एहराम बांधेंगे फिर तलबिया शुरू होगा और उस वक्त तक खत्म नहीं होगा तलबिया और दूसरे अज़कार का वक्त रहेगा जब तक आप बड़े जमरा को कंकरी न मार लेंगे। वहाँ जब बड़े जमरा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 तारीख को कंकरी मारी तो तलबिया आपने खत्म कर दिया। दूसरा जिक्र करते रहे जो ईद का जिक्र होता है, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, 13 ज़िलहिज्जा तक। 13 ज़िलहिज्जा के बाद भी इस खास जिक्र का वक्त खत्म हो जाता है। इसे आप जिक्र करें, वो मना नहीं है कि उसको ना याद करें, लेकिन ये खास जिक्र का एहतिमाम जो है 13 ज़िलहिज्जा तक। मसला यह है कि मैंने एहराम कराची से बांधा, बहुत अच्छा, और अपने ग्रुप के साथ तवाफ किया, ये भी ठीक रहा, और मैं दौरान तवाफ अपने ग्रुप से बिछड़ गया। गफलत की वजह से मैंने उसके बाद हल्क करवा लिया, ना मैंने जमजम किया और ना ही सही किया। आपसे दरखास्त है कि मैं अपना उम्रा जो कि हज तमत्तो का हिस्सा था कैसे अदा करूं? अगर आप इस वक्त भी अगर आपने बीवी से सोहबत नहीं किया है तो आप एहराम पहन करके और जा करके सही मुकम्मल करें, फिर उसके बाद सर मुंह डालें, अल्लाह ताला इस गलती को माफ करेगा। और अगर सोहबत हुई है फिर भी काम वही करना है आपको। आप अगर इस तरह का हुआ है तो आपको कुर्बानी देनी होगी, लेकिन काम वही करना है सही करके, और हज हल फिर से करना है। वो जो आपने पहले हल किया है उसकी कोई हैसियत नहीं रही। इस वजह से आपका हज तमत्तो इस तरह मुकम्मल होगा कि आप सही करें, और अगर गलती हुई है तो दम दें, नहीं तो इंशाअल्लाह आपका हज तमत्तो मुकम्मल है। या नए जो कि हज तमत्तो का हिस्सा कैसे अदा करूं? क्या दम वाजिब है? दम वाजिब होगा, या दोबारा नए सिरे से उम्रा अदा करना होगा? इस वाक़े को गुजरे 3 दिन हो गए, अब मैं क्या करूं? अगर वही तफसील हमने बताई कि आपको दूसरा उम्रा या तमीम वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह करें कि अभी जा करके एहराम पहन करके और फिर सही मुकम्मल कर लें, उसके बाद फिर आप सर मुंह डालें। अगर भूल के किया है, अगर बीवी के साथ सोहबत हुई है तो कुर्बानी भी दम भी देना होगा। हैज के दिनों में औरत के लिए क्या हुक्म है? आम दिनों में औरत के लिए हुक्म है कि नमाज पढ़ेगी, न रोजा रखेगी। नमाज की कज़ा नहीं है, रोजे की कज़ा करेगी। और बाकी मसाइल तो आप जानते हैं कि बहरहाल हज उम्रा तवाफ के बारे में और हरम शरीफ में मस्जिद नबवी में दाखिले पर मुकम्मल तफसीलात ये हैं कि मुकम्मल पाबंदी हरम शरीफ और मस्जिद नबवी में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी, दूर रह सकती हैं, सफा मरवा में आ सकते हैं क्योंकि वो हरम पाक का हिस्सा नहीं शुमार किया गया है। अलबत्ता हज और उम्रा के वक्त मीकात पर गुजरते हुए इस हालत में उनको गुस्ल करके एहराम बांध लेना है, लब्बैक उतारना है, जिक्र अज़कार करते रहना है,
اور احرام کی دوسری پابندیاں خوشبو وغیرہ نہ لگانے والی وہ اپنے اوپر برتیں گی. اسی طرح طواف بھی نہیں کر سکتی قطعا. حج کے لیے جب نکلیں گی تو یہی شکل ہوگی. جائیں گی جب پاک ہو جائیں گی پھر طواف اور صحیح کریں گی. فرض نماز کے دوران طواف والی عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہیں. کہنے پر بھی نہیں مان جاتی. اسی میں مرد حضرات کی نماز ہو جائے ایسے میں مرد حضرات کی نماز ہو جاتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس مجبوری کو معاف کرے اور مسلمانوں کو سمجھ دے. عورتوں کو مردوں کو اس وقت یہ حالت ہو جاتی ہے کہ بیچارے انتظامیہ دوسرے دنوں میں تو نہیں ایسا ہو پاتا ہے لیکن انتظامیہ جو ہے مجبور ہو جاتی ہے. تو کم سے کم ہم کو سوچنا چاہیے, لوگوں کو کام کرنا چاہیے. عورتیں وقت سے تھوڑا پہلے وہ سیکھتے رہتے ہیں بیچارے عورتوں کو نکالنے کے, لیکن وہ چھپ کر کے ادھر ادھر بھاگتی رہتی ہیں, اپنا مکمل کر لیتی ہے تبھی نکلتی ہیں. اللہ تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ آپ دین ایمان کو محفوظ رکھیں. طواف کے بعد نفل پڑھنی ضروری ہے. جی ہاں ضروری ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طواف کے بعد مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, یا 2 طواف یا 3 طواف اکٹھے کر کے نفل پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں ایسا کر سکتے ہیں آپ. حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کرتی تھی کہ 7 چکر کا 1 پھیرا, اسی طرح اسی کے بعد فوراً 7 اور 2 یا 3 یعنی 7 یا 23 پھیرے کر کے جا کر کے 6 رکعتیں 2 کر کے الگ پڑھ لیتی تھی. یہ بھی آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. آب زمزم پینا ضروری نہیں ہے, لیکن سنت کے مطابق جب آدمی عمرہ کر کے آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف سے فارغ ہوئے اور پھر مقام ابراہیم پر گئے, وہاں سے نماز پڑھی آپ نے, وہاں پر نماز پڑھی, وہاں سے فارغ ہو کر کے آپ نے زمزم پیا. تو سنت کے مطابق یہ بھی ہو لے تو اچھا ہے, اور اگر کسی نے نہیں کیا تو اس کو عمرے میں کوئی کمی نہیں انشاءاللہ. جی نماز کا وقت, ہاں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ منع کا وقت ہے, یعنی عصر کے بعد سے مغرب کے درمیان, فجر کے بعد سے طلوع شمس کے درمیان, یا دوپہر کے درمیان. تو عرض یہ ہے کہ مکہ شریف کی خاص خصوصیت ہے کہ اس میں منع کا وقت نہیں ہے, کوئی وقت نہیں منع کا, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بنی عبد مناف قبیلے کو کہا کہ یا بنی عبد مناف اذا کان لکم من الامر شیء, تمہارے ہاتھ میں کعبے کی تولیت ہو, فلا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى في اية ساعة شاء من ليل او نهار. تمہارے ہاتھ میں کعبے کی کنجی آئے یا کعبے کا انتظام انصرام آئے تو کوئی شخص کسی وقت رات یا دن کے کسی ٹائم بھی نماز پڑھنی چاہے, طواف کرنا چاہے تو اس کو روکو نہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکہ شریف کی خصوصیت ہے. ویسے آپ کو اختیار ہے کہ آپ نہ پڑھ کر کے انتظار کر کے مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. بعض صحابہ نے وقتی طور پر ایسا کیا, ضرورت کے تحت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے طواف کیا, اس کے بعد پھر کہا کہ چلو لوگ نکلے, زوتوا میں اترے, وہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مقام ابراہیم پر بھیڑ کے دنوں میں آپ نماز بھی اطمینان سے نہیں پڑھ سکتے. اس وجہ سے کہیں بھی کوئی, میں نے بتایا کہ حضرت عمر نے جا کر کے صبح جو جھرول کا علاقہ ہے شہر میں ہے, وہاں جا کر کے آپ نے 2 رکعت طواف کی پڑھی. تو ہونا یہ چاہیے کہ دور سے دور ہو کر کے لوگوں سے, بھیڑ سے, نماز میں خشوع چاہیے, اطمینان چاہیے. وہاں گھیر کر کے کسی کو پڑھانے کا یہ بھی جائز نہیں, کیونکہ وہ طواف کے لیے ہے اور طواف والوں کا حق پہلے ہے. بہرحال یہ چیز غلط ہو جاتی ہے, جا کر کے وہاں دھکا کھا کر کے نماز پڑھی. دور کہیں بھی پڑھ لیں, اس کے بارے میں علماء کا فیصلہ ہے کہ یہ صلاۃ صحیح ہے. طواف کے علاوہ نوافل کیا مطلب, یعنی ممنوع وقت میں, وہی میں نے کہا کہ جب مکہ شریف میں کوئی ممنوع وقت نہیں رہا, مکہ شریف میں نہیں بلکہ حرم شریف میں کوئی ممنوع وقت نہیں رہا, تو پھر کسی وقت بھی آپ کوئی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسا کہ جنازے کی نماز کے بارے میں علماء نے پرانے زمانے میں مکے میں پڑھی جاتی تھی. آپ تاریخ دیکھیں, یہ عصر کے بعد بھی لا کر کے جنازے کی نماز یہاں پڑھتے تھے. استسقاء کے بارے میں آیا ہے, کسوف سورج گرہن کی نماز بھی اس وقت پڑھی ہے لوگوں نے. یہ تاریخ میں بھی آیا ہے اور یہ فتویٰ بھی ہے کہ کیونکہ کسی نماز کا سبب, اول تو آپ یہ دیکھیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ چاروں مذاہب حق ہیں, تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے کہ جس کسی نماز کا سبب ہو, اس کو ادا کرنا. حرم میں تو خاص سبب یہ ہو گیا کہ اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے منع کے, لیکن دوسری جگہوں پر, دوسری مسجد میں اگر کوئی خاص سبب ہے تو اس سبب والی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں. یعنی جب وضو کیا کسی نے تو 2 رکعت وضو کا کسی وقت بھی پڑھ سکتا ہے.
مسجد میں داخل ہوا تو پیارے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو بغیر 2 رکعت نماز پڑھے وہ نہ بیٹھے. تو جب بھی داخل ہوا مغرب کے پہلے اور عصر کے بعد داخل ہوا, فجر کے بعد وضو کر کے داخل ہوا, تو یہ سبب ہو گیا. جنازے کی نماز آئی سبب ہو گیا. مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم رہے ہیں, حنفی عالم. انہوں نے التعلیق الممجد علی موطأ امام محمد کی جو موطا ہے اس پر انہوں نے حاشیہ لگایا ہے. اس میں لکھا ہے کہ 1293 میں نے حج کیا تو ہم رخصت ہونے والے تھے, طواف وداع ہم نے کیا عصر کے بعد, پھر ہم جانے لگے 2 رکعت پڑھنے تو مطوفین جو ہیں انہوں نے روکا, کہا تم اس وقت کیسے نماز پڑھ رہے ہو؟ کیونکہ اس زمانے میں جیسے مصلی بانٹ لیا تھا, مطوفین بھی بٹے ہوئے تھے. حنفی مطوف الگ ہوتے تھے, شافعی الگ ہوتے تھے, حنبلی الگ ہوتے تھے, مالکی الگ ہوتے تھے, زیدی بھی الگ ہوتے تھے. کسی زمانے میں ایسا بھی ہوا ہے. تو مطوفین نے روکا, ان کو کس وقت نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, نہیں معلوم تھا ان کو کہ اتنے بڑے عالم ہیں. انہوں نے کہا نہیں کہ کہا کہ امام طحاوی جو حنفی علماء کے بہت بڑے محدث ہیں یا بہت بڑے امام ہیں, انہوں نے کہا کہ امام طحاوی نے اس کا فتویٰ دیا ہے کہ پڑھنا جائز ہے عصر کے بعد طواف رکعتین یا اور کوئی صلاۃ سبب, اس لیے یہ اتنا ہمارے لیے کافی ہے. انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی. ان مطوفین نے, اس میں عالم بھی ہوتے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہمیں نہیں معلوم تھا, آپ سے ہم نے یہ استفادہ کیا. یہ مولانا عبدالحی لکھنوی کی کتاب آپ دیکھیں تاریخ الممجد میں انہوں نے صاف لکھا ہوا ہے. اس وجہ سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث شریف کی روح سے سبب کی نماز کوئی بھی کسی وقت پڑھ سکتا ہے, یا حرم شریف میں خصوصیت اس کی ہے کہ کسی وقت بھی آپ کوئی نماز پڑھ سکتے ہیں, یعنی نفل ہو یا رکعت طواف ہو یا جنازے کی نماز اور کچھ ہو. یا ہمارے رہائش میں جو ملازمین کام کرتے ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اصل میں ملازمین جو ہوتے ہیں وہ بیچارے گھر بار چھوڑ کر کے عام طور پر معمولی چھوٹی سی تنخواہ پہ ہوتے ہیں, کھانا پینا بھی اسی میں ان کو ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت ہی محتاج ہیں, حقدار ہیں. اگر آپ ان کو دے سکیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. 40 نماز پڑھنی ضروری نہیں ہے انشاءاللہ. آپ 4 نماز یا 2 نماز پڑھ کر کے بھی واپس آ سکتے ہیں. آپ کی زیارت یا آپ کے حج میں کوئی خلل نہیں انشاءاللہ. سوال یہ ہے کہ میری اہلیہ کے ایام حج کے دنوں جی میں ہیں اور ہماری واپسی کی فلائٹ 9 مارچ ہے, یعنی حج کے فوراً بعد. اب طواف زیارت کیا کیا جائے؟ طواف زیارت تو بہرحال اس کے لیے تو رکنا ہی ہے, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات کے بارے